السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. تو آج کا ٹاپک ہے بچوں کی. پیارے والدین، آپ کی بچیاں اس زمانے میں پہلے سے دگنے چگنے مسائل کا شکار ہو چکی ہیں، لہٰذا آپ کے لیے چند تجاویز ہیں. سب سے پہلے صحت. بچی ایک خاندان کو آگے چلانے اور اس کی مینیجر ہوتی ہے، اس لیے اس کی صحت پہ توجہ بہت زیادہ لازم ہے. ایک بیوقوف ماں جو روز انڈا، دودھ اور پھل کھلا سکتی ہے، میرے سامنے کہا کہ میں اس ڈر سے نہیں دیتی کہ بچی جلد بالغ نہ ہو جائے. بھائی، یہ بالغ ہونے کے مسائل سارے جہاں میں ہیں. جو بلوغت پہلے 16-17 سال تھی وہ 10-11 سال تک آ چکی ہے. اس لیے بچیوں کو بہترین خوراک دیں. اگر آپ دال روٹی بھی کھانے والے ہیں تو بند گوبھی، چنے کی دال، کدو جیسی مفید سبزیاں کھلوائیے. 200 کی کلاس میں اچھے نین نقش والی بچیاں کے رنگ پیلے، زرد، بال بے رنگ اور ناخن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں. پتلا رہنے کے شوق میں بچیاں اپنی جلد، بال، دان سب خراب کرتی ہیں. ان کو سختی سے بہتر چیزیں کھلائیے. گاجر، بند گوبھی سیزن میں سستی ہوتی ہیں. عادی کریں کہ چلتے پھرتے کھاتی رہیں. نمبر 2، پڑھائی. اب امیر غریب سب بچیاں کرتی ہیں اور پڑھائی کی بوجھ تلے دبی بچیوں کو مزید پریشان کرنا زیادتی ہے. گھر کا کام کرائیے مگر گھر کو جیل خانہ مت بنائیے. کام آہستہ آہستہ سکھائیں، ہر مرحلے کو آسان بنائیے. نمبر 3، معذرت کے ساتھ آپ کے پیدا کردہ بچہ سنبھالنا بہنوں کی ذمہ داری نہیں. ہاں، محبت کے تقاضے سکھائیے مگر ایک ماں کے لیے ماں کے گھر جاتے ہوئے باقی 4 بچی بڑی بہن کے سپرد کرنا بہت ہی ظلم ہے، چاہے وہ پڑھتی ہو یا نہ پڑھتی ہو. چوتھا، بچیوں کو بھی کمائی کے معاملات سے آگاہی دیں تاکہ زندگی کے ہر پہلو سے آشنا ہو سکیں اور زندگی میں کبھی بھی مشکل میں یہ سکھایا ہوا ان کے کام آئے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اسکول کالج میں چارٹ بنانے، دوسروں کے لیے ڈراموں کے لباس بنانے میں کمائی کر کے سکھائیے. 5واں پوائنٹ، یہ خاص طور پر ساس اور ماں دونوں کے لیے ہے. ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کر رہی ہوں، پلیز اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں اور شادی شدہ بچیوں پہ رحم کرنا شروع کر دیں. دیر سے بچہ پیدا ہونا کوئی غلطی نہیں ہے. اب نارمل بچہ پیدا ہونے کی شرح ساسوں اور ماؤں کے چیک اپ سے روکنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. بچیوں کی صحت، بلڈ پریشر کے بڑھنے سے بڑا آپریشن 60% لازم ہوتا ہے. اپنی بہو بیٹی کے آپریشن کا الزام ڈاکٹرز پر لگا کے انہیں قتل مت کریں. ذہنی طور پر چیخ والا ماحول آپ کی نئی نسل کے بچے کے لیے بھی برا ہوتا ہے. بہت سارے مسئلے ہیں جو ہم شاید اندیکھے کر رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ماؤں، بہنوں کو سمجھا، یا ساسوں کو، یا جو بھی رشتے ہیں جو بڑے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ کہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہو رہی ہے یا نا انصافی ہو رہی ہے، تو چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بڑوں کو بول سکتے ہیں. ہاں، تمیز کے دائرے میں عزت کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھنا چاہیے. میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھایا ہے کہ اگر کوئی بڑا غلط بات بول رہا ہے تو آپ اسے کریکٹ کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اس میں چیخ چاو چلاؤ نہیں ہونا چاہیے، اس میں طنز نہیں ہونا چاہیے. پیار و محبت سے اپنا نقطہ ان کے ساتھ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں، اور یہی آگے چل کر بھی ان کو بہت فائدہ دے گا کہ اپنی بات کس طرح سے رکھنی چاہیے. تو یہ تھی ساری باتیں جو آج کل کی بچیوں کو لے کے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. تو برائے مہربانی بچیوں کو سمجھائیے کہ ڈائٹنگ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں، اگر صحیح خوراک کو صحیح وقت پہ کھایا جائے تو یقین مانے موٹی نہیں ہوں گی. میں بچپن سے ہی صبح کے ٹائم پہ ضرور پراٹھا کھاتی ہوں، اور اب جو میرا وزن 5 بچوں کے ساتھ ہے وہ بالکل نارمل ہے، which is 67، اور جو کہ میری جو ہائٹ ہے 5'5", اس کے حساب سے ایبسلیوٹلی فائن ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں 62 تک ہونا چاہیے، بٹ 67 از ناٹ دیٹ بیڈ. وہ بھی اس لیے کہ ماشاءاللہ 5 بچے ہیں. تو اسی طریقے سے اپنے بچیوں کو بھی سمجھائیے کہ ان کا وزن ان کی عمر کے حساب سے بڑھتا چڑھتا ہے. ہاں، اب اگر وہ غلط ٹائم پہ، جیسے کہ اب اٹھ رہے ہیں 7 بجے اور ناشتہ کر رہے ہیں 11 بجے، تو دیٹ از ناٹ کریکٹ. تو ہر چیز اپنے وقت پہ ہونی چاہیے. اسی لیے ناشتے کے وقت پہ ہی ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اپنے ہی وقت پہ. اور کہتے ہیں نا، سب سے ہیوی کھانا جو دن کا ہوتا ہے وہ ہے ناشتہ، اس سے کم دوپہر کا اور بالکل ہی کم رات کا. اور اگر رات کا کھانا آپ یقین مانیں مغرب کی نماز پڑھ کے کھا لیا جائے نا،
تو بہترین ہے، بہت ٹائم ملتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، اور رات میں اتنا ٹائم مل جائے گا آپ کو کہ لڑکیاں حتیٰ کہ لڑکے بھی دودھ پی کے سو سکیں، اور اس سے جو زبردست سی نیند آتی ہے اور جو زبردست سکون آتا ہے، ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی ڈائٹنگ اور میرے بتائے ہوئے مشورے دونوں کو کمپیئر کر لیجیے گا اور دیکھیے گا اپنے آپ کو آپ کہاں پائیں گی۔ تو یہ تھا میسج آج کی ماؤں کے لیے اور باپوں کے لیے بھی، کہ دھیان دیجیے اپنے بچوں کے کھان پان کا، اور خاص طور پہ لڑکیوں کا جنہوں نے کل کو آگے نسل بھی نکالنی ہے۔ اور اس کے ساتھ اپنی اسلامی تربیت مت بھولیے گا، کیونکہ وہی پہلا مرحلہ ہے۔ قبر میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ کون سی ڈگری حاصل کی ہے، قبر میں سوال ہوگا آپ مسلمان ہیں، کلمہ آتا ہے، قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے۔ تو بس جی یہی ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ساتھ بار بار دہراتی رہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان سے کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر سیکھ رہے ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے گا، اور نہیں سیکھ رہے تب بھی مجھے کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا۔ اور اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے نا، اور اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن کا مجھے بہت انتظار رہتا ہے۔ تو جاتے جاتے ایک پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ جس طرح بیٹوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاون جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیے کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کی جگر کا ٹکڑا ہے، جو انہوں نے تم پر اعتماد کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، اسے بھی سن لینا، ایک بار اس کے دکھ درد کو بانٹ لینا۔